خدا کی عبادت کو ہم نے کیا کہا ہے؟ توحید. ٹھیک ہے، خدائے واحد کی عبادت، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا بنیادی مضمون ہے. اس سے خروج جو ہے یہ مطلب یہاں پر آپ ایک فرقہ جن کا آپ نے نام لیا خوارج جو ہے وہ اس کا جو ڈسکورس ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت سے کسی وقت سرتابی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی وقت آپ اس سے انحراف بھی کر جاتے ہیں. کیا اللہ رب العزت کی عبادت سے جو انحراف ہے وہ ہر صورت کے اندر شرک ہو جائے گا، ہر صورت کے اندر کفر ہو جائے گا؟ تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کا ڈسکورس ہے کہ مطلب اگر تھوڑا سا بھی ہو گیا تو وہ خروج ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اور جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خروج ہوا تو آپ مشرک ہو گئے. تو یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خروج کلی بھی ہو سکتا ہے، جزوی بھی ہو سکتا ہے. تو کلی یہ ہے کہ آپ وہ اس بنیادی جو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی کو توڑ دیں عبادت کا. ٹھیک ہے، وہ جو عہد ہے، وہ جو آپ کا سٹیٹس ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کو بنیاد سے آپ ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے کائنات میں اور انسان کی زندگی میں، اس حیثیت کو ہی آپ کی زندگی میں ختم کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، آپ کی انفرادی زندگی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی قومی زندگی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہ کلی خروج ہے. البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اصولی طور پر اسی پر باقی ہوں. البتہ یہ ہے کہ کہیں اس میں پورا اترنے کے اندر آپ سے کوتاہی ہو گئی ہو. انسان بہرحال انسان ہے، یعنی جب ہم توحید کہتے ہیں اور اس میں بسا اوقات بہت زور بھی دے دیتے ہیں، بہت اس کے اندر فوکس بھی کر لیتے ہیں جو کہ ضروری ہے، اس سے کسی وقت انسان کو یہ شک پڑ جاتی ہے کہ اچھا تو اب جو ہے نا وہ قصوروں کی، گناہوں کی، کوتاہیوں کی تو اب گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور جو ہوگا وہ دین سے اور اس عبادت سے نکل جائے گا. مطلب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب ہے کہ مگر موحد گناہ گار بھی، موحد کے اندر بھی کوئی رنگ ہوتا ہے. مطلب ہے جو توحید پر ہوتا ہے اس سے گناہ بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک اور رنگ ہوتا ہے. یہ جو گناہ ہے نا، جو ایک بڑے ہی ایک خاص تہذیب کے ورق میں لپیٹ کر آپ کو دیا جاتا ہے. بظاہر شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ بے پردگی ہے. میں آپ سے عرض کر دوں، بظاہر آپ یہ کہیں گے کہ یہ فحاشی عریانی ایک گناہ ہے. یہ فحاشی عریانی محض گناہ نہیں ہے، یہ شرک کے روٹ سے آیا ہے. مطلب ہے وہ مطلب ہے کہ بدکاری بھی ہو جاتی ہے. صحابہ میں سے بعض لوگ ایسے ہوئے کہ جن سے بدکاری بھی ہو گئی اور وہ آیا ہے ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا. مسلمان کا گناہ بھی اور ہوتا ہے. میں مطلب انشاءاللہ اس کی آگے ہم کریں گے. یہ جو چیز ہے اس وقت ہمیں دی جا رہی ہے اور ہمارے بہت سارے دیندار حضرات اس کو محض فسق و فجور اور گناہ کے رنگ میں دیکھ رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ توحید کیا ہوتی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ تہذیبی پہلوؤں سے شرک کیا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو پیکیج دیا جا رہا ہے نا، چاہے اس کے اندر ایک عمل ہی ہو، عمل کی بات نہیں ہے، عمل کی جو اسپرٹ ہے، عمل کی جو روح ہے، عمل کی کا جو روٹ ہے تو اس کے اندر ہے. مطلب ہے کہ یعنی وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا انگ کہتا ہے کہ اللہ اس کا رب نہیں ہے. مطلب وہ جو بیٹھی ہوئی ہے چینل پہ مطلب یہ میں آپ کو توحید جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے صرف ماض یہ نہیں کہ توحید کو ایک سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. توحید یہ لا الہ الا اللہ، یہ قرآن مجید کا جو ایک کیس ہے. مطلب جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں وہ اتنا ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی آنکھ کے اشارے سے بتا دیتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے یا نہیں. وہ خدا کی تعظیم وہ جو انبیاء نے سکھائی ہوئی وہ کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں زنا کیوں نہ کرتا ہوں یار، اس سے بڑھ کر کیا ہے. مطلب زنا کر لینا، بندہ مار بیٹھنا، قتل کر بیٹھنا، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ چیزیں بلا شبہ اسلامی مطلب ڈسکورس کے اندر، اسلامی عقیدے کے اندر اور اسلامی معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل توحید کے فاسق بھی ہو تو اہل توحید کا فاسق اور ہوتا ہے. تو مطلب یہ بالکل ایک اور چیز ہے. تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پر کہ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ عبدیت کا اور اس کی وحدانیت کا جو ہے وہ ایک کلی رشتہ ہے.
اس کو سب سے پہلے لینا ہے. اور اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ سے بعض سٹینڈرڈز جو ہیں وہ مینٹین نہ ہو سکیں, تو اس سے آپ خروج بھی کر لیتے ہیں. وہ خروج ایک جزوی خروج ہے. تو جب ہمارا جو تعلیم کا اور پھر انشاءاللہ دعوت کے اندر بھی جو فوکس ہے وہ کلی مطلب خروج ہے, جو اس وقت طریقوں سے مسلمان کو توحید سے کروایا جا رہا ہے. اچھا, لیکن جو اصل میں پوائنٹ یہاں پر جو ڈسکس ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ توحید سے یا عبادت خداوندی سے کلی یا جزوی خروج, وہ ہوتا کہاں سے؟ ایگزٹس کون سی ہیں؟ ایگزٹس کون سی ہیں عبادت سے؟ آپ جب نکلتے ہیں عبادت کے دائرے سے, جب آپ نکلتے ہیں تو ایگزٹس کون سی ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ایگزٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پر خواہشات ہیں, شہوات ہیں. مطلب ہے کہ یہ خواہشات اپنے حد سے نکلی ہوئی پل پل پر قدم قدم پر آپ کی فطرت سے جنگ کریں گی. یہ آپ کو ابھی سے بتا دیتے ہیں. یہ قدم قدم پر جو ہے یہ آپ کو آپ کے صحت سے ہٹائیں گی. یہ مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ ایک چڑھائی ہے. ٹھیک ہے, چڑھائی چڑھنا مشکل ہے, صاف سی بات ہے. آپ کو جو ہے اگر کوئی بندہ لیڈ کر رہا ہے تو آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہ چڑھتے جا رہے ہیں, کوئی ایک بھی لمحے کے لیے آپ کو کہے نا کہ یہاں سے تھوڑا سا اترنا ہے تو آپ کا جی خوش ہو جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے جانا ہے. اچھا, مطلب ہے کہ اس میں جو ہے وہ بلا شبہ ایک بیلنس جو ہے وہ ہمارا خود ہی دیتا ہے. آپ کو پتا ہے دین میں خواہشات کی جو گنجائش رکھی گئی ہے وہ غیر معمولی ہے, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہبانیت کو جو ہے وہ گھسا رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو رہبانی فرمایا کہ جئت بالحنیفیت السمحہ, میں اس حنیفیت کے ساتھ آیا ہوں جس مبعوث ہوا ہوں جس کے اندر بہت ساری وسعت, گنجائش اور فراخی ہے, کشادگی ہے. مطلب ہے تو اس وجہ سے وہ جتنا سارا آپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کا خدا خود ہی آپ پر مہربان ہے, اس نے آپ کے لیے وہ حلال کیا ہوا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں خواہشات کا وہ پہلو جو حرام ہے. تو جگہ جگہ پر خواہشات کا پہلو جو ہے وہ آپ کو عبادت سے نکالے گا جو کہ جزوی ہوگا, اور البتہ جب یہ پھر اپنی حد سے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ ایک کلی خروج بھی ہو جائے گا. تو یہاں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے کہ عبادت کے مقابلے پر جو چیزیں ہیں تو وہ کون سی ہیں. وہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ شیطان انسانی نفس کے اندر کہاں سے نقب لگاتا ہے, یعنی کیا شیطان کو کوئی کلی مطلب قوت دے دی گئی ہے؟ یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کلی آپ کو پر جو ہے نا شیطان کو کوئی تسلط دے دیا گیا ہو. شیطان کے لیے جو انٹریز ہیں وہ کون سی ہیں؟ شہوات ہیں. شیطان کے لیے جو انٹریز ہیں وہ بنیادی طور پر یہ شہوات ہیں. کسی کے ہاں مطلب ہے کہ جنسی کے حوالے سے, کسی کے ہاں مالی کرپشن کے حوالے سے, کسی کے ہاں جو ہے وہ غصہ, حسد وغیرہ, یہ سارا کچھ جو ہے اس حوالے سے وہ شیطان آپ کے اندر راستے بنائے گا.